اس نے قرآن میں وعدہ فرما رکھا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اب دنیا میں ان کا ذکر اللہ کروا رہا ہے، دنیا میں اپنا وعدہ اللہ پورا فرما رہا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے گویا کہ مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ گویا کہ جب بندہ یحببکم اللہ کا مصداق ٹھہر جاتا ہے، جب وہ سرکار کی ذات میں گویا کہ اپنے آپ کو فنا کر کے یحببکم اللہ کا مصداق ٹھہر جاتا ہے، جب روحانیت کے بعد وہ پار کرتا جاتا ہے، جب لطائف اس پر کھلتے جاتے ہیں، جب لطائف اس پر کھلتے جاتے ہیں، جب اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جب وہ یحببکم اللہ کا مصداق ٹھہر جاتا ہے گویا کہ، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ بندہ وہ نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ ارے تیری میری آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے، اس کی آنکھ کا کیا عالم ہوگا، اس کی آنکھ کا کیا عالم ہوگا جس کی آنکھ کو رب کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی زبان، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کے کہے پہ ہمیں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ ہم سے کوئی بھی سوال کر دے ہم اس کو پورا فرماتے ہیں، وہ ہم سے کوئی بھی سوال کر دے ہم اس کو پورا فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی حاضر ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی حاضر ہو جائے، اس کے مقصود میں بچہ نہ لکھ رکھا ہو، اللہ لے کہے حضور دعا کرے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، وہاں پر اس نے نہیں لکھا۔ اگر اللہ کا ایسا ولی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، دعا تو بھی کر سکتا ہے، دعا میں بھی کر سکتا ہوں، پر ہمارے لیے یہ حکم نہیں آیا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں نا کہ ولیوں سے دعا کیوں کراتے ہو، دعا تو تم خود بھی کر سکتے ہو۔ تو ہماری آنکھ ہے، ان کی آنکھ نہیں ہے، ان کی آنکھ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تیری میری زبان ہے، ان کی زبان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی زبان پر ہمیں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے آگے جو ہاتھ پھیلائے ہم ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس نے لوح محفوظ میں کچھ لکھ رکھا ہو، اللہ کا ولی کچھ اور فریاد کر دے تو اللہ کے ولی کے کہے پر اللہ کو اتنی غیرت ہوتی ہے کہ ان کا فریاد کیا ہوا لکھ دیتا ہے اور اپنا لکھا ہوا مٹا دیتا ہے۔ جو رب سے فریاد کرے، اگر یہاں پر سٹیج والوں کے ذہن میں کسی کی آیا ہو کہ بھئی اپنا لکھا ہوا مٹا دیتا ہے یہ کیا تھا، تو حضرات ذرا مجدد پاک کا وہ واقعہ ذہن میں لائیں جب ان کے بچوں نے عرض کی حضور استاد جو ہے اس کے ماتھے پر اگر بدبخت لکھا ہوا ہے اس کو نیک بخت بنا دے۔ آپ نے آنکھوں کو بند فرمایا وہاں بھی بدبخت لکھا ہوا ہے۔ کہا حضور پھر آپ کے قرب کا ہمیں کیا فائدہ، آپ اس کے اتنے قریب ہیں۔ آپ جذب کی کیفیت میں چلے گئے، آنکھوں کو بند کیا، کھولا، کہا وہاں سے بھی اللہ نے اس کے نام سے بدبخت مٹا کے اپنے مقبول بندوں میں اس کا شمار کیا۔ دانت نہیں آئی تھی نا تو مجھے مسئلہ ہوا۔ اللہ والوں کا وجود تو وجود ہے، اب سنو اللہ والوں کا جہاں مزار ہوتا ہے وہ جگہ بھی دعاؤں کی مقبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اب توجہ رکھنا، اللہ والے تو اللہ والے ہیں، اللہ والے جہاں بیٹھ جائیں اللہ والوں کے مزار پر بھی آنے والا خالی نہیں جاتا۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے جب وہ ذکر فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی دعا کرنے کہاں گئے تھے؟ کسی مسجد میں گئے تھے؟ نہیں۔ کسی مسجد میں گئے؟ نہیں۔ مصلی بچھا کے دعا مانگی؟ نہیں۔ مکہ میں گئے؟ نہیں۔ مطاف میں جا کے دعا مانگی؟ نہیں۔
حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی دعا مانگنے کہاں گئے؟ حضرت مریم کی عبادت گاہ پر۔ اب حضرت زکریا خود نبی ہے اور حضرت مریم نبی کی ماں ضرور ہے پر نبی نہیں ہے، ولیہ ہے۔ ولیہ کی عبادت گاہ پر جا کر نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت زکریا کے وہاں جانے نے ثابت کر دیا کہ جہاں ولی کچھ دیر بیٹھ جائے وہ مقام دعا کی مقبولیت کا سبب بنتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جہاں ولی کچھ دیر بیٹھ گیا وہ مقام دعا کی مقبولیت کا سبب بنتا ہے، تو جہاں خواجہ عبد الکریم جیسا ولی لیٹا ہوا اس مقام کا عالم کیا؟ جہاں بنی اسرائیل کی امت کا ولی بیٹھ گیا وہ مقام معتبر ہے، جہاں محمد الرسول اللہ کی امت کا ولی بیٹھ گیا بلفظ لفیظ وہاں موجود ہے، اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ عیدگاہ والو تم تو خوش نصیب ہو کہ خواجہ عبد الکریم بھی رونق افروز ہے، خواجہ عبد الرحمن بھی رونق افروز ہے، خواجہ حبیب الرحمن بھی رونق افروز ہے، اور حضرت صدیق اکبر سے لے کر خواجہ حبیب الرحمن تک جتنے اور شخصیات ہیں سب کے فیضان کے قاسم ہمارے مرشد کریم رونق افروز۔ تو یہاں پہ آنے والا کیسے خالی جائے گا؟ کیسے خالی جائے گا؟ یہاں پر آنے والے کی اللہ ضرور جھولی بھرے گا، ضرور جھولی بھرے گا، ضرور جھولی بھرے گا۔ اللہ قریب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ قریب سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، پر قیامت کے دن ان کا ایسا پروٹوکول ہوگا، قیامت کے دن ان کا ایسا پروٹوکول ہوگا۔ میرے سے کسی نے کہا اللہ والوں کا دنیا میں پروٹوکول، میں نے کہا یہ تو دنیا ہے، قیامت کے دن دیکھنا کتنا ہوگا۔ ان کا اتنا پروٹوکول ہوگا، ان کے لیے اللہ اتنے طرف کے ساما فرمائے گا، ان کے لیے ایسے نورانی ممبر لگائے گا، ان کے لیے اتنے عزت کے سامان فرمائے گا کہ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، میری امت کے ولی ہوں گے، گویا کہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کی عزتوں کو دیکھ کر، ان کے لیے جو اللہ نے طرف کے سامان فرمائے ہیں وہ دیکھ کر، ان کے چہرے کا نور دیکھ کر کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، یہ نرالے انداز دیکھ کر نبی اور شہید ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں، نبی اور شہید ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤں وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان سے رشتہ مضبوط رکھو، ان سے رشتہ مضبوط رکھو۔ یہاں پر تشریف فرما ہزاروں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ اور ٹی وی پہ دیکھنے والے پوری دنیا میں کروڑوں میں ناظرین سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں سے رشتہ مضبوط رکھو، اللہ والوں سے تعلق مضبوط رکھو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس دن گہری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، بچہ ماں کو نہیں پہچانے گا، باپ بچوں کو نہیں پہچانے گا، بہن بھائیوں کو آپس میں پہچاننے سے انکاری ہو جائیں گے، ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا الا المتقین۔ اگر اس دن بھی کوئی رشتہ قائم رہے گا تو وہ یہ رشتہ ہے جو تمہارا اپنے شیخ سے رشتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ واسطے کا رشتہ ہے، یہ اللہ واسطے کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی بنیاد کوئی خونی رشتہ یا کوئی دوستی نہیں ہے، بلکہ اس رشتے کی بنیاد رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے تعلق ہے۔ طبرانی شریف میں یہ بات موجود ہے، یہ بات موجود ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میری اپنے ان بندوں سے محبت واجب ہو چکی ہے، میری
اپنے ان بندوں سے محبت واجب ہو چکی ہے. میں اللہ کریم خود اپنے آپ پہ فرماتا ہے کہ مجھ میں واجب ہو چکی ہے مجھ پر ان کی محبت جو دنیا میں میرے بندوں سے محبت کیا کرتے ہیں، جو دنیا میں میرے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، جو دنیا میں میرے ولیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں. گویا کہ حضرت زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نبی رسول اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایک غیب سے صدا آئے گی، ایک غیب سے اللہ کریم کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ اللہ کے پڑوسی اٹھے اور جنت میں چلے جائیں. اللہ کے پڑوسی اٹھے اور جنت میں چلے جائیں. ایک جماعت اٹھے گی، ان کو بڑی عزتوں سے جنت میں لے کے جایا جا رہا ہوگا. پوچھنے والے پوچھیں گے کہ بھئی ایسا تم کیا عمل کرتے تھے کہ تمہارے پر اتنا خاص کرم کیا گیا، تمہیں اللہ کا پڑوسی کہا گیا اور اتنے پروٹوکول سے بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ نمازیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے تو ہم بھی تمہارے ساتھ رکھتے تھے، باقی عمل تو ہم بھی تمہارے ساتھ کرتے تھے. تم نے ایسا کیا کیا، تم نے ایسا کیا کیا کہ تمہیں اتنی عزتیں دی جا رہی ہیں، اتنی عزتیں دی جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، ہم دنیا میں اپنا وقت اللہ والوں کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے، ہم دنیا میں اللہ کے ولیوں کی محفلوں میں جا کے بیٹھتے تھے، جس کے سبب اللہ نے ہم پہ یہ کرم فرمایا. اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن اب آپ کا ذوق چاہیے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے پر اصحاب کہف کے کتے کا اللہ کریم نے قرآن میں ذکر فرمایا. اصحاب کہف کے کتے کو اللہ کریم نے قرآن کا موضوع بنایا. کتے نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا تھا، بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ کتا بیٹھا تھا. اللہ نے کتے کو قرآن کا موضوع بنا لیا اور ایک روایت کے مطابق اس کو قیامت کے دن انسان کی شکل میں بدل کے جنت میں بھیجے گا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کتا بنی اسرائیل کے ولیوں کی نسبت پالے، ان کے دروازے پہ بیٹھ جائے تو وہ جنتی ہے. تو اگر کوئی رسول اللہ کی امت جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ بہترین امت ہے، بنی اسرائیل سے بہتر ہے، قرآن کی دسے گتی کے مطابق بنی اسرائیل سے بہتر ہے، اگر کوئی رسول اللہ کو امتی بنی اسرائیل کا امت کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے، رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا مرید انسان کا عالم کیا؟ فیاضی صاحب، اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پر کوئی کتا بیٹھ جائے تو وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کے. اگر میرے رسول کے ولی عبد الکریم کے مزار پر انسان بیٹھ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ عبد الرحمن کی قبر کو انسان چومے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ حبیب الرحمن کے عطا کردہ وظائف پر انسان عمل کرے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ میری امت کے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 70,000 میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائے. 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جائیں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائے گا. بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے جو میں آپ کے آگے رکھنے لگا، جس کا مفہوم یہ ہے جو میں آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کا ولی، اللہ والا جنت میں جا رہا ہوگا.
जन्नत में जाते जाते देखेगा कि जहन्नम में उसके चाहने वाले, दुनिया में उसकी मजलिस में बैठने वाले, दुनिया में उसकी मजलिस में बैठने वाले, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठे हो तुम लोग, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठे हो, ये वो है जो तुम्हें सिर्फ यहां नहीं बल्कि वहां भी पहचानेंगे। जहां माँ बच्चे को नहीं पहचानेगी और बच्चा बाप को नहीं पहचानेगा, वहां ये पहचानेंगे। जिनके मजार पर आ रहे हो ये पहचानेंगे। वो अल्लाह वाला देखेगा कि दुनिया में उसकी मजलिस में बैठने वाले, दुनिया में उसके साथ जिक्र करने वाले, दुनिया में उससे ताल्लुक रखने वाले, अल्लाह की रजा की खातिर जो लोग थे, उनमें से कुछ लोग अपने अमाल के सबब, बदअमाली के सबब जहन्नम में चल रहे। वो अल्लाह वाला कहेगा या अल्लाह फला 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 शख्स जहन्नम में जल रहा है, वो दुनिया में मेरी महफिलों में बैठा करता था, तूने उसको जहन्नम में भेज दिया। वो अल्लाह वाला उन लोगों की अल्लाह के आगे शफाअत करेगा। अल्लाह करीम क्या फरमाएगा? फरिश्तों को कम फरमाएगा कि जाके इसके मुरीदों को जहन्नम से निकाल, नहीं, बल्कि अल्लाह वाला उस अल्लाह वाले को हुक्म देगा, जा जहन्नम के किनारे पर दोज़ख में हाथ डाल और अपने मुरीदों को मार, दोज़ख में हाथ डाल और उन लोगों को जो तेरे साथ मिलकर मेरा जिक्र करते थे गोया के, उनको जहन्नम से बाहर निकाल ले। वो अल्लाह वाला जहन्नम में हाथ डालेगा, बड़ी जहन्नम से ढूंढेगा उन लोगों को, उसकी निगाह देख लेगी। गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? वो हाथ डालेगा, जहन्नम उसके हाथ को न जला पाएगी, बल्कि जिस पर उसका हाथ लग जाएगा जहन्नम उसको न जला पाएगी। अल्लाह करीम हमें अल्लाह वालों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स का इंतकाल हुआ, सहाबा ने उसको ख्वाब में देखा, उसको देखा गया कि उसको शदीद अजाब हो रहा है। कुछ अरसे बाद उसी शख्स को देखा गया कि वो जन्नत की सैर कर रहा है, उसकी कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। उससे सवाल किया गया कि कुछ अरसा पहले इतना अजाब, अब जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है तेरी कब्र, इसकी वजह क्या है? वो बयान करता है शख्स, उस शख्स ने क्या बयान किया कि जो अजाब हो रहा था वो बदअमाली के सबब हो रहा था। मेरी कब्र के साथ एक अल्लाह वाला दफन हुआ, एक अल्लाह वाला दफन हुआ, क्योंकि हम 70 लोग उसकी कब्र में उसके पड़ोसी थे, कब्र में उसके पड़ोसी थे। हम 70 के 70 की शफाअत करके हमारे पर अजाब उठवा लिया उसने अल्लाह से। अगर अल्लाह वालों के पास कोई दफन हो जाए तो उससे अजाब उठा लेगा अल्लाह, तो जिसने अल्लाह वालों के साथ जिंदगी गुजार दी उसका आलम क्या हो? तो यकीनन ईदगाह जो आ जाए, अगर उसकी गली दाएं बाएं भी जाती हो तो हमारे शेख उसकी गली को सीधा मदीना पाक पहुंचा दे। सबसे औला